نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. یہ دعا مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے دیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو اس میں جیسے کوئی بھی دعائیں بڑی جامع ہوتی ہیں، قرآنی یا مسنون دعائیں. جامع کا مطلب ہے کمپریہنسو ہوتی ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس میں پورا جیسے عالم سمایا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے یہ چیز مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دیتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو دعا جیسے آپ مانگتے ہیں نا، جس دل کے ساتھ مانگتے ہیں ویسے دعا قبول ہوتی ہے. یہ آپ دل میں پکا باندھ لیں. جس چیز کی تڑپ آپ کے دل میں ہوگی نا اور آپ وہ دعا مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی. جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے حق میں اچھی ہے دے دیں گے، اگر خراب ہوئی تو پھر اس کے بدلے میں کسی شر کو دور کر دیں گے، قیامت کے دن آپ کے لیے اجر رکھیں گے، پر مانیں گے ضرور، قبول ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ ویسے چیک کرنا چاہیے کہ ہماری دعائیں کیا ہیں، کون سی دعائیں ہم مانگتے ہیں اور کس تڑپ کے ساتھ مانگتے ہیں. کتنی دعائیں ہیں جو ہم بے دلی کے ساتھ، بے شعوری کے ساتھ، یعنی we are not conscious when we are asking those duas, we're just repeating the words, and while we are repeating we are not thinking, we are not desperate. ہم ڈیسپریٹ نہیں ہیں ان چیزوں کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب ایک سمپل طریقے سے یہ پڑھ دینا اور سوچ کے پڑھنا، مجھے دنیا کی کون کون سی حسنہ چاہیے، مجھے آخرت کی کون کون سی حسنہ چاہیے. جب آپ سوچ کے مانگیں گے تو پھر تو واقعی تڑپ کے نکلے گی دعا اور پھر قبول بھی ہو جائے گی. اور ہمیشہ میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اس کی مثال ایسے سمجھا کریں جیسے بچہ گھر میں انٹر ہوتا ہے نا تو کہتا ہے امی کھانا ہے، تو ماں کہتی ہے ہاں ہاں ابھی میں بنا دوں گی، ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، بس آدھا پونا گھنٹہ ٹھہر جاؤ. اور اگر بچہ گھر میں انٹر ہوتا کہتا ہے مام آئی ایم اسٹارونگ پلیز گیو می سم تھنگ، تو ماں کہتی ہے یہ تو منہ میں ڈالو نا، اور میں بس روٹی ڈالتی ہوں اب توے کے اوپر. کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے چینج ہو گیا ماں کا رویہ؟ اس ڈیسپریشن کی وجہ سے جو بچے نے شو کی. جب وہ ڈھیلا بول رہا تھا تو ماں بھی ڈھیلی تھی، اور جب بچہ ڈیسپریٹ ہوا اور اس کی آواز میں چینج آئی اور اس نے تڑپ کے کوئی چیز مانگی تو اس کو مل گئی. تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی مثال کو جوڑ نہیں سکتے ہم، لیکن ہم سمجھنے کے لیے دنیا کی مثال، اللہ تعالیٰ بھی دنیا کی مثالیں دیتا ہے نا قرآن پاک میں، تاکہ ہم کو بات سمجھ آ جائے. تو اس لیے اپنی دعاؤں میں تڑپ شامل کریں. کل جمعے کا خطبہ تھا نا، اتنی پیاری بات انہوں نے کہی شیخ نے، اور میں نے واقعی غور کیا کہ سبحان اللہ ہاؤ امیزنگ از دیٹ. انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت اتنے دنیا میں کھبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک گول ہم پورا نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ میری ایک نماز کوئی ایسی ہو جس میں مجھے کوئی دنیا کا خیال نہ آئے سوائے اللہ تعالیٰ کے، بس اللہ کا خیال ہو. ایک نماز، وہ کہتے میرا گول ہے اور میں ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن ہر نماز میں کوئی نہ کوئی خیال گزر جاتا ہے. اور یہ کتنی زبردست قسم کا چیلنج ہے کہ کوئی اپنے لیے یہ رکھ دے چیلنج کہ میں اب نیت سے لے کے آخری سلام تک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوچوں گی. میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، میں کیوں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے کتنی بے بس ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ سے ملاقات کا یہ وقت ہے. اور بالکل ایسی ملاقات ہونے والی آگے. ایک نماز اگر ہم ایسی پڑھ لیں جس میں مکمل فوکس ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو اور کوئی دوسرا خیال نہ آئے، یہ چیز ہی ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر پاتے. لیکن اگر آپ نے دعا کی
اور آپ نے کوشش کی، کوشش شروع کر دیں، اپنے آپ کو فکس کریں نماز کے دوران، اور اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے یہ دعا مانگیں کہ اللہ میری نمازوں کو فکس کر دے، مجھے نماز میں کچھ اور خیال نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میں نے آپ سے ملنا ہے، یہ وہ میری ملاقات ہے جس میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن میں نے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے اس ملاقات کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ آپ بھی مجھ سے ملاقات کا شوق رکھیں۔ تو اب دیکھیں کس طرح چینج آتی ہے، کیسے بندہ فوکسڈ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ کر کے، جیسے منجدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ پا لے گا، وہ پا لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ کوشش کریں گے، بہت بہت پیارا چیلنج ہے۔ اچھا جی، آج کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم ازدواجی تعلقات کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، تو یہ 235 لاسٹ حدیث ہے اس چیپٹر کی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، درود شریف ضرور پڑھا کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، علیہ الصلاۃ والسلام کہا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بڑا بخیل ہوتا ہے، یعنی بخیل اتنا سٹنجی ہے کہ پیسے لگانے میں تو کوئی سٹنجی ہو زبان میں نہیں ہلا سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کے طور پر، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے کہ زبان کے الفاظ کے اوپر کوئی پیسے تو نہیں اس کے لگ رہے۔ ویسے تو ساری دنیا کی باتیں ہم اتنی بولتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، اتنی سستی، اتنی بخیلی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ہر دفعہ میں 10 دفعہ ایک بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ہم 10 دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کریں، اور یہ امید رکھیں کہ ہمیں 10 رحمتیں مل رہی ہیں، 10 مشکلیں آسان ہو رہی ہیں، 10 درجے ہمارے بلند ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ ہمیں کہے نا دنیا کی زندگی کے میں تمہارے تو 10 مارکس تمہیں اور زیادہ ایکسٹرا بونس مل جائیں گے، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں۔ یہاں پر تو اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں درود شریف پڑھنے کے اوپر، اور بڑی بڑی کہتے ہیں کہ جو اسلاف تھے نا، جو ہمارے بزرگ تھے، اگر ان کو کوئی مشکل پڑ جاتی تھی تو وہ صحیح بخاری پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور بندہ سوچے صحیح بخاری کیوں پڑھنا شروع؟ کیونکہ اس میں بار بار صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف دوڑتی ہیں۔ ٹھیک، چلیں اب حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اتی جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آئے جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی خدیجہ، یہ خدیجہ ہیں، قد اتت معہا، وہ آ رہی ہیں آپ کے پاس، کس چیز کے ساتھ؟ اناؤن، ایک برتن کے ساتھ، فیہی ادامن او طعامن او شرابن، کہ اس میں کوئی سالن ہے یا کوئی کھانا ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے، ایک پیالہ لے کر آ رہی۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، پھر وہ جب آپ کے پاس آ جائیں، فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا، تو ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے، وَمِنِّي، اور میری طرف سے بھی، وَبَشِّرْهَا، اور خوشخبری دیجیے ان کو، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، ایک گھر کی جنت کے اندر، من قصب، ایک موتی کے محل کی، یعنی موتی سے بنی ہوئی، لا صخب فیہ ولا نصب، کہ نہ اس میں کوئی شور غل، نہ کوئی اس میں شور غل ہے، نہ کوئی تکلیف یا تھکاوٹ۔ یعنی یہ چیز، یہ خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب اس کے بیچ میں ہمارے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ ایک سیکنڈ، السلام علیکم۔ کہ اگر جیسے حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ سوچیں، آپ نے بہت ساری باتیں حضرت خدیجہ کے بارے میں سنی ہوئی ہیں کہ کیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، ان سے بچے ہوئے، بچوں کی پرورش کی،
اپنی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگائی، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی احسان نہیں جتایا، کبھی غصہ نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ شادی ہونے کے بعد میرا کیا حال ہو گیا ہے، میں 3 سال شیب ابی طالب میں رہی، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، آپ پیسے ارن کیوں نہیں کر رہے زیادہ، آپ بزنس میں کیوں نہیں انڈلج کرتے، آپ کیا کر رہے ہیں غار حرا میں، ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیوں گئے ہیں. There are so many things that she could have said, but you would find کہ she was so patient and so confident. انہوں نے دولت کو دیکھا ہوا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دولت مند ہو کے بھی دل کے غریب ہوتے ہیں، اور وہ دولت کو محبت کا معیار بناتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے دولت ملے گی تو آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ کی طرف سے مجھے دولت نہیں ملے گی تو پیار نہیں کرتے. ہے نا یہی بات؟ کچھ عورتیں اس چیز کو معیار بنا دیتی ہیں کہ اگر تو آپ ہماری اچھی سی ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور ہمارے پہ پیسہ لگا رہے ہیں تو یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے، اور اگر آپ پیسہ نہیں لگا رہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں. حالانکہ ایسی بات ہوتی ہے نہیں. جس کو محبت ہوتی ہے نا، وہ پیسہ ہو یا نہ ہو وہ عزت بھی کرتی ہے، عورت احترام بھی کرتی ہے اور اچھے برے حالات کو سہ جاتی ہے. لیکن جہاں پر معیار دولت یا پیسہ یا دنیا کی چیزیں ہوں تو پھر بڑی جلدی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن آپ حضرت خدیجہ کی زندگی میں یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارڈ شپس میں ان کا بہت ساتھ دیا، اور اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ ہارڈ شپس میں ہی گزرا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی شکایت ہم کو نہیں ملتی، اور وہ ہمیشہ نظر آتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہی ہیں. ہے نا؟ تو دیکھیں کوئی بھی کام یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل کہ وہ آ رہی ہیں آپ کی طرف ایک پیالہ اٹھا کے، اس میں کوئی چیز ہے کھانے کی پینے کی، سالن ہے. اس کا مطلب ہے وہ کام کرتی تھی. نکما بندہ کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا، کام کرتا ہوا بندہ، اسپیشلی وہ عورتیں جو لیزی ہوتی ہیں اور جن کو کام کا شوق نہیں ہوتا، تو وہ پھر وہ رشتے نبھا نہیں سکتی. کام کرنے والا بندہ ہی رشتے نبھا سکتا ہے، کیونکہ کام کے بغیر زندگی چلتی کوئی نہیں. اور ازدواجی زندگی اچھے طریقے سے، یعنی دو دو رخ ہو سکتے ہیں. ایک تو کام نہ کر کے بھی زندگی چلی جاتی ہے، دوسرا تنگ ہوتا رہتا ہے پر کام تو. پھر احسان جتاتے ہیں ہم، پھر لڑنا، پھر چڑنا. ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ ہمارا ہماری بات سن لے، ہمارے حق دے دے. ہے نا؟ کیوں کیوں عورتیں احسان جتاتی ہیں یا چڑتی ہیں یا غصہ کرتی ہیں، لڑائیاں کرتی ہیں؟ تاکہ دوسرے بندے کو احساس ہو جائے کہ ہمارا حق اس نے دینا ہے. اور اس ساری نیگیٹیوٹی کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کتنے گھر سدھر جاتے ہیں؟ نیگیٹیوٹی سے تو کوئی گھر نہیں سدھرتے نا. ایک بندے کو نرم ہونا ہوتا ہے، پہلے اپنے فرائض کے اوپر نظر رکھیں، پہلے دینے والے بنے اور پھر لینے والے بنے. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم نا اس وقت کا ہی انتظار نہیں کرتے کہ جب ہمارے حق دوسرے ہمیں دینے لگے. پہلے دینا ہوتا ہے، پھر لینے کی باری آتی ہے. ہم لینے کی فکروں میں دینا بھول جاتے ہیں، لینے کی فکروں میں دینا بھول جاتے ہیں، اور لینے کی فکروں میں لڑ کے لڑتے ہیں، لڑ کے لڑتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرا بندہ چڑ کے دیتا ہی نہیں کچھ. تو ہمیشہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ once we are the better person، ہم دینے والے بنے، ہم عزت کرنے والے بنے، ہم کام کرنے والے بنے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا انتظار کریں کہ اللہ اس بندے کے دل کے اندر ڈالے گا کہ وہ ہمارا حق ادا کرے گا. اور اکثر و بیشتر جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حق ان کو دلا کے چھوڑتا ہے. تو
اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کون سے رول ماڈلز تھے آس پاس ان کے؟ لیکن اپنی پرسنالٹی تھی نا، کوئی اپنے بھی تو ٹریٹس ہونے چاہیے پرسنالٹی کے. ہمارے لیے تو بہت ساری رول ماڈلز ہیں ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ازواج مطہرات کی صورت میں بہت سارے رول ماڈلز ہم کو دے دیے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں. لیکن یہ لوگ ٹرینڈ سیٹرز تھے. ان لوگوں نے اپنی پرسنالٹی کو اس طرح رکھا کہ ہم ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں واو اوکے دس از دا وے ٹو فالو. یہ اس طریقے سے ہم اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے. تو جب کوئی اتنا گیونگ اور پیشنٹ اینڈ سپورٹیو، جبکہ ان کو یہ پتا ہے. اب دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تو تھی نا، لیکن انہوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں جبکہ وہ اسٹریٹ پاتھ پہ ہے، جب وہ سیدھا راستہ اختیار کرے، جب وہ حق پر ہے، وہ سچا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اور یہاں پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ آج تک بھئی ایک عورت ہی تھی نا، اگر فوت ہو جاتی تو ختم ہو جاتی کہانی. ان صدیوں میں کتنے ساری عورتیں جو اس دنیا میں آئیں اور مر گئیں اور چلی گئیں، ختم ہوگی کہانی ان کی. لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ذکر خیر باقی رکھتا ہے اس کا جو یہ کام کرے. سبحان اللہ. چاہے چھوٹے لیول پہ چاہے بڑے لیول پہ. اب یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی نا، تو ایک بڑے پیمانے پر جتنی بڑی قربانیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کوئی آسان زندگی نہیں تھی. ساری امہات المومنین نے تکلیفیں دیکھی. 2 مہینے اگر کھجور اور پانی پہ گزارا کریں اور چولہا جل ہی نہیں رہا تو ڈیفینیٹلی مشکل تھی زندگی. تو پھر اسی حساب سے جتنی بڑی قربانی انہوں نے کی اتنی بڑی ان کی انعام بھی ہے کہ آج تک ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور جب جب ہم ان کی نیکی کو یاد کرتے ہیں تب تک فرشتے آمین کہتے ہوں گے اور ان کو اس کا اجر ملتا ہو. تو تھوڑا سا اپنی زندگی پر غور کر لیں کہ ہم ڈو وی ڈو دا سیم تھنگس ایز شی ہیز ڈن. آج کل پتہ ہے آج کل بہت زیادہ بد لحاظی آ گئی، آدمیوں کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی. لیکن عورت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے. وی آر سو اسٹرانگ. ہم کتنے کمزور ہیں نا، کتنے کمزور ہیں فزیکلی. یعنی ہم بڑی کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے، کوئی لوہے نہیں اٹھا سکتے. جیسے آدمیوں کو دیکھیں کہ لوہے کے سریے ہوتے ہیں نا، کیسے اٹھا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. اور ہم اگر ایک کونا بھی کسی بیڈ کا اٹھانا ہو تو ہم کہتے ہیں ہائے 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 میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے. ذرا سے برتن پلیٹیں زیادہ ہو جائے تو ہم دوسروں کو کہتے ہیں پلیز یہ اٹھا کے وہاں رکھ دو. اور گھر کے مردوں کو استعمال کرتے ہیں نا بڑی اور بھاری چیزوں کے لیے. ہم کتنے کمزور پیدا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایموشنلی ہم کو اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ ہم پوری پوری فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اب حضرت خدیجہ کا کتنا بڑا رول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے ہوئے آتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا، I'm really worried about myself, what is happening to me. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھڑا کر دیا کہ نہیں نہیں آپ کو کچھ ہونے والا ہی نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ یہ نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، آپ ٹھیک رہیں گے. تو یہ میں کہتی ہوں کہ عورت جہاں پر کمزور ہے فزیکلی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹرینگتھ بھی بڑی زبردست دی ہوئی ہے. بڑے بڑے کام کر جاتی ہے اور بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے. اپنے آپ کو ویک نہیں سمجھنا چاہیے. اگر آپ سیدھے راستے پر اسٹیڈ فاسٹ ہے نا، اگر تو آپ ڈاوا ڈول ہیں کہ خاوند کہتا ہے کہ بھئی تم نے اگر حجاب پہنا تو تم گاڑی کی اگلی سیٹ پہ میرے ساتھ نہیں بیٹھو گی، تو آپ کہے ہائے دل پہ ہاتھ پڑا کہ نہیں میں نہیں اگلی سیٹ پہ بیٹھ سکتی، تو چلو پھر حجاب کو اللہ حافظ کہتے ہیں. ہمیں تو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے کہ میں باہر جاؤں تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، مطلب میرا ہسبینڈ مجھے امپورٹنس دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ کے ڈاواں ڈول ہو کے غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر تو ایسے ہیں
پھر بات نہیں بننے والی، پھر وہ عزت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اسٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ ہی تو اللہ کے حکم کے انڈر ہیں، اپنے ہسبینڈ سے کہیں ہمارا جینا مرنا اللہ کے حکم کے انڈر ہے۔ ہم پیدا تب ہوئے جب اللہ نے جس وقت کو جس منٹ کو مقرر کیا تھا پیدا ہوئے، مرنا ہم نے اسی سیکنڈ میں اسی منٹ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا فکس کیا ہوا ہے۔ تو اگر دونوں چیزیں اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں تو بیچ میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، حق بنتا ہے کہ تھوڑی سی جو آزادی کا ٹائم ملا ہے اس میں آپ کی بات مان کے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دوں۔ آپ مجھے اللہ کی نافرمانی کو کہہ رہے ہیں، پوچھیں ان سے ایسے کوشچن، یعنی ان کا ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں نا۔ تو اگر ایک عورت اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتی ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچائے گا۔ اگر وہ لوگ اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو کوئی خاندان دے دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں کو خیر رکھی ہوئی تو وہ ان سب کو بدل دے گی اور ان سب کو سیدھے راستے پر ڈال دے گی۔ یہ عورت کی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے، امیزنگ امیزنگ ابیلٹی۔ تو جب کوئی عورت اس سٹیج پہ، یہ دیکھیں ذرا کہ انہوں نے، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ احسان نہیں جتاتی تھی، تنگ نہیں کرتی تھی، بودر نہیں کرتی تھی، ٹیز نہیں کرتی تھی، سپورٹ کرتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا میری طرف سے بھی ان کو سلام کریے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی مومنین کو پسند کرتے ہیں، ان کے اندر بھی پسند اور ناپسند کی صلاحیت ہے۔ ہاں جی، کیونکہ وہ بغض رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو، اور وہ محبت کرتے ہیں مومنین سے۔ قرآن پاک کے بیچ میں آتا ہے نا کہ حاملین عرش کیا کرتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے۔ جب ان کو ان کی غلطی کا پتہ چلتا ہے تو استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک۔ تو اگر تو ہم کو کوئی اللہ کی نظر میں درجہ چاہیے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اپنے رول ماڈلز کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ ہم بہت آسانی سے معاشرے کی چکر میں آ جاتے ہیں۔ اگر معاشرے میں ایک ہوا چلی ہوئی ہے نا، بے ادبی کی، بد لحاظی کی، ٹسل کی، مقابلہ بازی کی، تم نے یہ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گی، تم نے یہ اس کو نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گی، تم میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرو، میں تمہارے گھر والوں کی عزت نہیں کروں۔ تو جب یہ ٹسل چل جاتی ہے، یہ چکر چل جاتا ہے، پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتا، گھروں میں سکون نہیں ہو سکتا۔ گھروں میں سکون گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، اور قربانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہے کہ جو قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوچنے کی، غور فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ کبھی کبھی پتہ ہے سچی میں ہم بالکل غور نہیں کرتے کہ ہم کس لہجے میں اپنے ہسبینڈ کو بلا رہے ہیں، یا کس لہجے میں بات کر رہے ہیں، یا جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ میں ٹوٹ گئی ہوں، میرے سر میں آج بہت درد ہے، بچوں نے آج بہت تنگ کی ہے، بس اب آگے اب آپ سنبھالیں ان کو، مجھے کچھ نہ کہنا۔ یا ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسا دن گزرا، ٹھیک ہے آپ، مجھے بیگ پکڑا دیجئے، کوٹ مجھے پکڑا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے کہ آپ ہمارے لیے سارا سارا دن باہر رہ کے کرتے ہیں، آپ کا تو ایک ایک نوالا جو آپ ہم کو کھلاتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے۔ کوئی ایسی بات کر دینا، اور تانے مارنے، زمین آسمان کا فرق ہے، ایک دم انسان کا مائنڈ چینج ہوتا ہے۔ وہ آدمی گھروں سے بھاگتے ہیں، باہر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، دوستوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ گھر میں انٹر ہوں گا تو بیوی نے یہ باتیں کرنی، غصے والی۔ پھر عورتیں پوچھتی ہیں لیٹ کیوں آئے ہیں، دوستوں میں ہی رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ تو بیگم صاحبہ آپ اپنے لہجے کو چینج کریں، اپنے طور طریقے کو چینج کریں،
تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں گھر کی طرف اور ان کو پتا ہو کہ گھر ہمارا جائے سکون ہے، جائے پناہ ہے، جاتے ساتھ کھانا ملے گا، تسلی ملے گی، آرام ملے گا۔ صحیح بات ہے نا؟ اب آج ہم نے نا نیا چیپٹر شروع کرنا ہے اور وہ ہے صلۃ الارحام۔ یہ بھی بہت مزے کا چیپٹر ہے اور یہ بڑا ریلیونٹ ہے آج کل کے زمانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل رشتے توڑنے والا اور دوستیاں نبھانے والا زمانہ آ گیا۔ لوگ اپنے رشتے داروں سے زیادہ اپنے دوستوں کا کیئر کرنے لگ گئے ہیں، اور انہوں نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان دیا ہوا تھا رشتے داروں کی صورت میں، جو ایک برج ہے ٹورڈز جنت، اس کی وجہ سے غلطیاں کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں اور انسان آسانی سے جنت کے راستے پر چلتا ہے، کیونکہ مشکل کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے ہم دھلتے 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 جنت تک پہنچ جائیں۔ اس چیز کو چھوڑ کر ہم نے آسان طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے جس میں ہم نے بہت غور و فکر کرنا ہے، میرے سمیت۔ صلۃ الارحام، ارحام رحم سے یا رحم سے نکلا ہے، اور رحم کہتے ہیں ووم کو، ماں کی جو بچہ دانی ہوتی ہے جہاں بچہ پلتا ہے۔ تو وہ رشتے جو رحم سے وجود میں آتے ہیں، جو ووم کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، ان کو ارحام کے رشتے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رحم کے رشتے۔ تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس ایک نفس سے پیدا کیا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر اس کے ذریعے سے بہت سارے آدمیوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تو آدم اور حوا سے کہ آپس کے رشتے سے جو رحم کے رشتے سے رشتے داریاں بنی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس سے ڈرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس اللہ سے ڈرو جس ذات کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے داریوں کے معاملے میں بھی۔ یعنی اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کا نام لے کر آپ کہتے ہو، آپ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے میری بات سنیں، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو اس ذات جس کا واسطہ دے کر تم اس ذات سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، اور رشتے داریوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، اللہ کانشیس رہو۔ اب آپ دیکھیں کہ رشتے داری ایک تو ہے نا بڑی فیملی آپ کی ہے، پوری کی پوری انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے۔ انسانیت کا رشتہ خود بھی ایک بہت بڑا رشتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب، قریب تو قریب ہی ہے، قریب والا سے بات شروع ہوگی۔ یہ نہیں کہ ساری دنیا کے بیچ میں نیکیاں ہو رہی ہوں اور چراغ تلے اندھیرا ہو، جو آپ کا قریب ترین ہو وہ آپ کی مار کھا رہے ہوں۔ تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں 11 جگہ پہ ذوی القربا کا ذکر کیا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، تو یہ سوچنا بھی چاہیے کہ قریبی کون ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ، بچے، بہن بھائی، اور پھر ان کی اولادیں اوپر جانے میں، یعنی دادا دادی، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور پھر نیچے بچے اور بچوں کے بچے، اور سائڈ پہ بہن بھائی اور ان کی اولادیں۔ یہ سب چیزیں ارحام سے پیدا ہوتی ہیں، یہ سارے رشتے رحم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی قریبی رشتے داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھو، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے وہ ساری دنیا میں چیز پھیل جاتی ہے کہ آپ جوڑتے ہیں لوگوں کو۔ تو یعنی اسی طرح معاشرہ بنتا ہے نا کہ ایک فیملی ہوتی ہے، پھر دوسری فیملی ہوتی ہے، پھر ان آپس میں تعلق ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے ایک سوسائٹی بنتی ہے پھر۔ اور سوسائٹی فلاح ہی تب پا سکتی ہے جب لوگ ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہدوں کو نبھاتے ہیں۔ ہر قسم کا عہد ہوتا ہے،
کسی کے ساتھ بزنس کا عہد ہوتا ہے، کسی کے ساتھ شادی کا عہد ہوتا ہے، نکاح بھی ایک عہد ہی ہوتا ہے نا. تو اگر ہم اصلاح والے بن جائیں نا، اور بنانے کی کریں، بگاڑنے کی نہ کریں، جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے، تو پھر سکون اور اطمینان گھروں میں آتا ہے. یہ جو پچھلا چیپٹر بھی پڑھا ہے نا ہم نے، وہ اسی لیے کہ سکون اور اطمینان گھروں میں کیسے داخل ہو سکتا ہے. ہم نے یہ بہت غور کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے. آپس میں اتنی ٹسل ہے، گھر کے اندر اتنی ٹینشن ہے کہ وہ ٹینشن ہی ہم کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اور ہم باہر کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، کوئی سوچ بڑی نہیں کر سکتے. ایسے سوچیں جیسے کسی ملک میں جنگ ہے. جیسے اب یہ غزہ والوں کا ہر وقت ہم سوچتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پہلے گھروں سے بہتر گھر دے، اور پہلے رشتوں سے بڑھ کر رشتے دے. اللہ تعالیٰ بہترین ان کے ساتھ معاملہ کرے. لیکن آپ یہ سوچیں، بالکل ایک نظر آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ان کے ملک کا کیا حال ہے اس وقت. اب اس وقت میں وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں، کوئی اور سوچ سکتے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز بنائیں یا کچھ اور کریں؟ نہیں، اس وقت تو ان کو کھانے پینے کی پڑی ہوئی ہے. جہاں پر بے امنی ہوتی ہے اور لڑائی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی کام نہیں ہو سکتا بڑا، جب تک کہ وہاں پر امن نہ آئے. امن کے ساتھ کنسٹرکٹیو کام شروع ہوتے ہیں. تو جب گھروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو، اور روز صبح اٹھتے ساتھ ٹینشن ہو، ایک دوسرے سے منہ موڑا جا رہا ہو، ناراضگی ہو، لڑائیاں ہو، آرگیومنٹس ہوں، تانے ہوں، وہاں پر کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو سکتا. وہاں آگے نہیں چلتا، بندہ پیچھے ہی گرتا ہے. اب دو طرح کی ہم ہو سکتے ہیں بندے. اپنے بارے میں سوچیں، یا تو میں جوڑنے والی ہوں گی، یا وصل والی ہوں گی، یا قطع والی ہوں گی، یا جوڑنے والی ہوں گی، یا توڑنے والی ہوں گی. ٹھیک ہے؟ تو جوڑنے والے بندے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اور جیسے آپ نے کوئی چیز، لیٹ سے کوئی چیز جوڑنی ہے، پیپر جوڑنا ہے، تو آپ کو کیا چیز ضرورت ہوگی؟ گلو ضرورت ہوئے گی. لکڑی کی بھی گلو ہوتی ہے، پیپر کی گلو ہوتی ہے. گلو کیا ہوتی ہے؟ سافٹ ہوتی ہے. سافٹ ہوتی ہے، جوڑتی ہے تو پھر دو چیزوں کو جوڑ کے تو پکی ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے اس پہ، اس چیز کو جوڑ کے، ہے نا؟ یا پھر یا تو ہم گلو ہیں، اور یا پھر ہم کینچی. کینچی کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کو کاٹتی ہے. ہر چیز کو کاٹ، اگر آپ بے دھیانی میں یا کاغذ کاٹ رہے ہو، نیچے آپ کے کمیز آئی ہوئی ہے، تو اس کو بھی کاٹ دے گی اگر آپ نے دھیان نہ کیا تو. اچھی اچھی چیزوں کو کاٹ کے رکھ دے گی. تو یہ ہم کو پھر سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ ہم گلو کی طرح جوڑنے والے بنے. ہم سافٹ ہوں، ہمیشہ سافٹ چیز. جیسے آپ دیکھیں دو اینٹوں کو کون سی چیز جوڑتی ہے؟ سیمنٹ. وہ سافٹ ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتا ہے جس وقت اس سے جوڑا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پکا ہو جاتا ہے. جب دونوں کو جوڑ دیتا ہے تو پکا ہو جاتا ہے. ایک اینٹ کو بھی جو پکڑا ہوتا ہے، دوسری اینٹ کو بھی پکڑا ہوتا ہے، اور ان دونوں کو جوڑ کے رکھتا ہے نا؟ تو اس طرح اگر رشتوں کو ہم نے جوڑنا ہے، جو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے یہ. جیسے اگلی آیت یہ آتی ہے نا، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو پھر اگر ہم رشتوں کو جوڑنے والے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے بڑا انگریڈینٹ کیا چاہیے ہوگا جس کی وجہ سے ہم جوڑ سکیں گے رشتوں کو؟ بتائیں مجھے بھلا، کون سا سب سے بڑا انگریڈینٹ ہے؟ کون سا سیمنٹ ہے؟ کون سی گلو ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم رشتوں کو جوڑیں؟ کون سا فیکٹر سب سے زیادہ کام کرتا ہے؟ شاباش بتائیں. ہم کیا چیز جوڑ سکتی ہے؟ کوئی بولے یا لکھے. آج کلاس میں کوئی بھی نہیں ہے؟ ہاں جی، شاباش. صبر پیار. صبر، سوری میرا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. کبھی سے ٹرائی کر. اچھا اچھا سوری. اچھا. ذکیہ نے کہا صبر، شاباش. اور کسی نے کہا آئی فون لکھا ہوا ہے لو، محبت. سب سے پہلی چیز کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت. محبت فاتح عالم. محبت
پوری دنیا کو جیت سکتی ہے. وہ کسی کو بھی آپ دیں گے نا, بچے کو دیں گے, بوڑھے کو دیں گے, کسی کو بھی دیں گے, وہ آپ کا بن جائے گا. اور اگر محبت کا فیکٹر موجود نہیں ہے تو بات شروع ہی نہیں ہوتی, بات ہی سٹارٹ نہیں ہوئے گی. اچھا میں آپ سے یہ ایک بات کہتی ہوں, اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتانی ہے, اچھا آپ کے دل میں اس کے خلاف غصہ ہے اور نفرت ہے, لیٹس سے نفرت کا ورڈ یوز کرتے ہیں تاکہ پھر محبت بھی سمجھ آئے گی. نفرت ہے اور آپ اس کو کوئی اچھی بات بتانے لگیں گے, تو آپ یہ لکھ لیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کے منہ سے تانا نکلے گا. جب آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات بتانی ہے اور آپ کے دل میں اس بندے کے لیے نفرت ہے, تو آپ کے منہ سے وہ جو ہے نا وہ ادھر سے گزرتے گزرتے جب تک زبان تک بات آئے گی تو وہ تانے کی صورت میں نکلے گی. لیکن اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اور آپ اس کو کوئی اچھی بات بتانا چاہتے ہیں, تو آپ کی زبان سے ایسا لفظ نکلے گا جو اس کا بھی دل موم کر دے گا اور وہ آپ کی بات مان جائے گا. محبت فاتح عالم ہوتی ہے. اور یہ کہ عزت دیں اور نرم مزاجی, یہ سب باتیں بالکل صحیح ہیں, لیکن کہانی شروع محبت سے ہوتی ہے. اور اگر کسی کو توڑنا ہو, اگر رشتے کو توڑنا ہو تو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں؟ بولیں. اسی کو اپوزٹ کر لینا, نفرت, بد اخلاقی, شکوے, شکایتیں, غلطیوں کو بتانا, غصہ, بالکل یہ. لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نفرت سے. کٹ جاتا ہے انسان. کہتے ہیں نا شکوہ محبت کی کینچی ہے. آپ کسی کے ساتھ شکوہ کریں اور وہ شکوہ سچا ہو, سچا شکوہ ہو, تو وہ آپ کی محبت کو کاٹ کے رکھ دے گا. اور شکوہ کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. یقین کریں, جس وقت لوگوں کے بیچ میں وہ ایک ہائپ میں ہوتے ہیں نا, اور آپ ان کو شکوہ کر کے بھی بتا دیں گے اور وہ سچا شکوہ ہو, لیکن دوسرا اس سے امپریس نہیں ہوتا, اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور محبت ٹوٹتی ہے. یہ آپ نے کر کے دیکھا ہوگا, کبھی کبھی دیکھا ہے, کبھی شکوہ کر کے دیکھا ہے کہ کیسے ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا شکوہ کرنے سے. لیکن اگر اسی کو ایک اچھے پیرائے میں آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا تھا, ایسے کر سکتے ہیں, یعنی کوئی سجیشن کے طور پہ دے دیں, تو وہ بات تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ویسی ہو جاتی ہے جیسے آپ چاہتے ہیں. کوئی بھی کام میں کرنے سے پہلے. بات پوچھوں, سوری جی, بیچ میں بول رہے مجھے, what do you do about people who are related to you but you can't love them? What do you do about that then? اللہ تعالیٰ نے تو That's کوئی why آپ کو, ہاں آپ کے دل کے that's when اوپر you کوئی, need sabr, right? جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے تھا نا کہ زبردستی آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے. Exactly, ہاں وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا, تو پھر ہم دل تو آپ کے صبر کر ہاتھ کے میں. ان کے ساتھ. ہاں جی بالکل, اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کی خاطر ان کو برداشت کرنا ہے, اللہ کی خاطر ان کو عزت دینی ہے. اللہ نے جو کہا ہے آپ جوڑ کے رکھیں, اوکے اللہ کی خاطر جوڑ کے رکھیں, اسلام دعا لیں گے. اللہ نے کہا ہے کہ ان کو چائے کا کپ پکڑا دیں, کھانا دے دیں, اللہ کی خاطر کریں. اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی خاطر, آپ سے مجھے بہت محبت ہے, اور even though I don't love this person, but I'm gonna respect due to your love. تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑے گا کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتے, آپ کتنی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو نہیں محبت کر سکتے, آپ کی کیمسٹری ان کی کیمسٹری فرق ہوتی ہے, لیکن جو اللہ نے کہا ہے وہ کر لینا. آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا یہ سوچا کریں میں کیا چاہتی ہوں, اس کا ریزلٹ کیا چاہتی ہوں. کوئی بھی کام, ٹھیک ہے, چاہے آپ بچوں سے معاملہ کر رہے ہیں, دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کس کو دیکھنا, ہمارے گھر کے اندر کون ہے. یہاں سے ہم نے الاقرب فالاقرب, جو سب سے قریبی ہیں, جو میرے, کیونکہ آپ وہ ایسی ہوتا ہے جیسے اپنے میگنیفائنگ گلاس میں دیکھ رہے ہیں کسی کو, ان کی غلطیاں کوتاہیاں, جیسے آپ اپنی کارپیٹ کو ویسے دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں واہ بھی
बड़ी अच्छी साफ की है. और जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखे तो उसमें कितना कुछ आपको नजर आएगा, आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, शुक्र है कि मेरे मेहमानों को ये चीजें नहीं नजर आती. हम्म. बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब आप बाहर वालों को देखते हैं ना तो दूर के ढोल सहाने बड़े प्यारे लगते हैं. वहां पे ये एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, इनके घर में कितना सुकून है, ये कितना अच्छा से रहते हैं, कितनी एक दूसरे की इज्जत. लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के पता चलता है कि रिश्ते आसान नहीं होते. हर एक के घर में टेंशन हैं, हर एक के घर में तोड़फोड़ होती है. जहाँ दो बर्तन होते हैं वहां ठकाठुक लगी रहती है. परफेक्शन कहीं पर भी नहीं आपको नजर आएगी. तो जो आपके घर के अंदर होते हैं ना वो आपके मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर होते हैं. आप उनकी गलतियां, कोताहियां, उनकी शॉर्टकमिंग्स, उनकी वीकनेसेस सब कुछ देख रहे होते हैं, उनकी अच्छाइयां भी देख रहे होते हैं. तो वो आपको बड़ी होके उनकी नजर आ रही होती है गलतियां. वो आपके, वहां पर आपका सारा इम्तहान हो जाता है. Definitely you're going to feel the anger and you're going to be anxious. You are going to try your best to fix that situation. ये सोचें मेरा मकसद क्या है. मैं इस चीज की बेहतरी चाहती हूँ, इस बच्चे की भलाई चाहती हूँ, उसको दुरुस्त करना चाहती हूँ, अपने माँ बाप को नेकी की बात बताना चाहती हूँ. अच्छा, तो मैं किस तरीके से करूं कि मुझे अपना हदफ, मुझे अपना गोल मिल जाए. मेरा ये मकसद है कि मुझे मेरा गोल मिलना चाहिए. और मेरा गोल ये है कि इनको अच्छी बात पता चल जाए, ये सीधे रास्ते पर आ जाए. अगर मैं उस गोल को हासिल करने के लिए चिढ़कर, गुस्से के साथ, नफरत के साथ काम करूंगी, आई विल नेवर एवर बी एबल टू गेट माई गोल. और ये हमारी गलती है. हमारे घरों के अंदर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हम गुस्से और के साथ और चिढ़ के साथ अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने ससुराल वालों या माँ बाप के साथ मामला करते हैं, बहन भाइयों के साथ, और उसका कॉन्सिक्वेंस जीरो निकलता है. फिर और चिढ़ते हैं और गुस्सा करते हैं. लेकिन हमको थोड़ी देर रुक कर ये सोचना चाहिए, मे बी द वे आई डील I was dealing with this matter was wrong. Maybe I should change myself. The change that I want to see in the world begins with me. वो जो एक खातून थी हमारी क्लास में, उन्होंने बड़े मजे की बात कही. उन्होंने कहा कि जब तक मैंने कुरान नहीं पढ़ा था मैं कहती थी सारे गलत हैं, मेरे बच्चे गलत है, मेरे हस्बैंड गलत है, मेरे बहन भाई गलत हैं. जैसे ही मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे समझ आया नहीं, गलत तो मैं थी, गलती के ऊपर तो मैं थी. रियलाइजेशन हो जाती है ना इंसान को. तो बस ये सोचना है हमने कि मैंने अपना गोल, वो कहते हैं ना मैं बहुत क्या कहते हैं कि इस मामले में पक्की हूं कि मुझे अपना गोल चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपना आप ही तोड़ना क्यों ना पड़े. आई जस्ट गेट टू माई गोल. आई नीड टू गेट इट. आई कैन नॉट लेट गो ऑफ इट. मेरा हदफ है कि मेरे बच्चे सीधे रास्ते पर चलें. अब मेरे बच्चे हो सकता है किसी वक्त मेरे साथ बेअदबी कर दें, बदलिहाजी कर दें, सख्त बात बोल जाएं, पर आई नो दैट दे लव मी. दे डोंट मीन इट व्हेन दे आर इन देयर एंगर. और माशरे का प्रेशर उनके ऊपर कितना है, हो सकता है कि वो मुझे उस तरह डील नहीं कर रहे और मेरे साथ बेअदबी कर रहे हैं. लेकिन मेरा गोल क्या है, मैंने उनको शैतान की गोद में नहीं डालना. मैंने पूरा का पूरा शैतान के हवाले नहीं कर देना कि बदुआ भी दूं और उसको घर से निकालूं और दफा हो जाए इधर से और ये और वो, और उसके बाद क्या हो, वो पूरा का पूरा शैतानी गोद में चला जाए. नहीं, मेरा गोल ये है कि मैंने इसको सीधे रास्ते पर रखना है. मैं और ज्यादा दुआएं उसके लिए करूंगी, मैं और ज्यादा मोहब्बत उससे करूंगी, मैं और ज्यादा फॉरगिव करूंगी और फॉरगेट करूंगी. And then a time will come when my child is going to say that my mom is my role model. The way she treated me, she could have thrown me out, but she didn't. Every single time when I did a mistake, she was the first one to forgive. She was the first one to come close to me, hug me, and give me good mashwara. And even though I did not take that mashwara, she still loved me.
and kept on doing the right thing. اور وہ اسٹیڈ فاسٹنس دوسروں کو راہ دکھاتی ہے. جب ہم بار بار ڈاور ڈول ہوتے ہیں نا, بار بار ہم سلپ ہوتے ہیں, تو پھر ہم دوسرے کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے. ہم اپنے آپ کو پکا رکھیں. ایک میری پرسنالٹی ہے, ہم پریڈکٹیبل ہونے چاہیے. ایک ماں کو پریڈکٹیبل ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ نماز نہ پڑھنے پر میری ماں ناراض ہوتی ہے, قرآن کو چھوڑنے پر میری ماں کا دل ٹوٹتا ہے, اللہ کی نافرمانی کے اوپر میری ماں روتی ہے. وہ پریڈکٹیبل ہونی چاہیے ماں, کہ پتہ ہے کہ اس اور خوش کس چیز پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ آپ انپریڈکٹیبل ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا امی کس وقت غصہ آ گیا, پتہ نہیں, بتاتی کوئی کچھ نہیں ہے, اور وہ غصہ کرتی رہتی, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی امی کی, کس اچانک ہی چڑھ جاتا ان کو غصہ. اور اکثر و بیشتر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لوگوں کو غصہ اپنی نافرمانی پہ ہوتا ہے. مائیں پرسنل چیزوں پہ غصہ کرتی ہیں. جب بچے اللہ کی نافرمانی کرے ہوتے ہیں تو ویسے اپنی ناراضگی کو شو نہیں کرتی, جیسے وہ اس وقت ناراضگی کو شو کرتی ہیں جس وقت ان کی نافرمانی کی جائے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اصل بات کیا, کہ ہم کیا جوڑنے والے ہیں, یا ہم کینچی ہیں, یا ہم گلو ہیں. Who are we? اب یہ تعلقات مجھے بتائیں کہ آسان ہوتے ہیں تعلقات نبھانا؟ نہیں. اچھا پہلے یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. وہ کون تھی؟ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں. قالا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الرحم شجنۃ, کہ رحم جو ہے وہ شاخ ہے. فمن وصلها, تو جو شخص اس سے ملے, وصلتہ, میں اس سے ملتا ہوں. ومن قطعها, اور جو اسے قطع کرے, کاٹے, قطعتہ, میں اس کو قطع کرتا ہوں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو رحم سے جڑتا ہے میں اس سے جڑتا ہوں, جو رحم کو کاٹتا ہے میں اس سے کاٹتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ اب سوچنا چاہیے. شجنا کہتے ہیں پیچ دار ٹویسٹڈ شاخ کو. اور ٹویسٹڈ شاخیں کیا کرتی ہیں, برانچز جو ہوتی ہیں ٹویسٹڈ ہوتی ہیں, وہ کیا ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے اندر ایسے گنجل سا پڑا ہوتا ہے. یعنی اس میں بہت سارے, گنجل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ Tangles. ہاں جی, ٹینگلڈ, شاباش, ٹینگلڈ ہوتی ہیں. تو جو شجنا ہوتی ہے نا, وہ ٹینگلڈ ٹویسٹڈ برانچ کو کہتے ہیں. اب رشتے داریاں بھی اتنی ٹویسٹڈ ہوتی ہے, اتنی جو ہے نا مشکل ہے, کمپلیکیٹڈ کا ورڈ از گڈ, کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. اٹس ہارڈ ٹو مینج. آسان نہیں, بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, معاف کرنا ہوتا ہے, محبت کرنی ہوتی ہے, بھولنا پڑتا ہے, جوڑنے کی کوشش مشکل ہوتی ہے. توڑ تو بندہ ایک جھٹکے میں دیتا ہے, توڑنے کے لیے کوئی مشکل نہیں, کیونکہ شیطان اس چیز کو آسان بنا دیتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم, کہ میرے بندوں سے کہتا ہوں کہ وہ بات کریں تو اچھی کریں, خوبصورت کریں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ ان کے درمیان میں وسوسے ڈالتا ہے, اور ان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. شیطان فساد پیدا کرتا ہے. اگر آپ پورا قرآن, I don't know کہ how many of you have gone through the whole Quran with تفسیر, but you would realize, اگر آپ پڑھنا شروع کریں cover to cover, کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کا حکم دیتا ہے جو جوڑنے والی ہے. ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے جو جوڑنے والی ہے. It's so beautiful. اگر بزنس کے بارے میں بتا رہے ہیں, رشتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, عبادت کے بارے میں بتا رہے ہیں, کوئی بھی چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ جوڑنے کا کام کرتی ہے. اور جوڑنے کے لیے ایک کی انگریڈینٹ از ٹو بی فلیکسیبل, ٹو بی سافٹ.
سافٹ نہیں ہوگے تو جوڑ نہیں سکتے. گلو بھی اگر سخت ہو جائے نا تو وہ نہیں جوڑتی. اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا آپ کے گلو کا ڈھکن ڈھیلا رہ جاتا ہے, پھر آپ جب کھولتے ہیں تو کہتے او یہ تو ساری سوکھ گئی ہے اور یہ تو ہارڈ ہو گئی ہے, یہ تو نہیں اب کسی چیز کو جوڑے گی, ہے نا. تو جوڑنے کے لیے نرم ہونا بہت ضروری ہے. تو قریبی رشتے دار تبھی رشتے داریاں جوڑ سکتی ہیں جب کہ ایک تو آپ محبت کرتے ہوں, دوسرا اللہ نے جو ان کے حقوق مقرر کیے ہیں نا ان رشتے داریوں کے, ان کو آپ وہ حق دیتے ہوں. دیکھیں آپ کو میں بار بار دینے کا ورڈ بول رہی ہوں, لینے کی تب باری آتی جب آپ دے چکے ہوں. ہمارے معاشروں میں اب ایک ٹسل کریٹ کر دی گئی ہے, ایک ہوا چلا دی گئی ہے کہ اگر کوئی تمہیں نہ دے تو تم اس کو نہ دو, کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ برا کرو, کوئی بے ادبی بد لحاظی کرتا ہے تو تم اس سے بڑھ کر بے ادبی اور بد لحاظی کرو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے, نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں, اللہ نے مجھے یہ حکم دیا, جو مجھے محروم کرے میں اس کو دینے والا بنوں. ایک سیکنڈ رکے, مجھے میں نے یہاں رکھی تھی وہ, مجھے مل گئی تو بہت ہی پیاری حدیث ہے, میں نے سنبھال کے رکھی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گی. وہ ہم نے ایک رمضان تھا اور اس کے بیچ میں ہم نے اس کو پرنٹ کروایا تھا. اللہ اللہ, اینی ویز چلیں پھر دیکھ لوں گی. ابھی سامنے ہی میرا بک شیلف پڑا تھا تو میں نے کہا اس وقت سے دیکھ لوں. بہت پیاری ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے, اور اس میں سے ایک کیا تھی کہ جو مجھ سے توڑے میں اس کے ساتھ جوڑوں, اور جو مجھے محروم کرے میں اس کو دینے والا بنوں. امیزنگلی, تو جب آپ دینے والے بنیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کے ہو جائیں گے. اور تیسری چیز کیا ہے, تو ان پر مال خرچ کرنا. مال کے خرچنے سے بہت زیادہ تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے. انسان کی کمزوری ہے مال, یعنی ان سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے پیسے کو لگانا, یا ان کو ان کی چاہت کی کوئی چیز دینے کے لیے پیسہ لگانا, خرچ کرنا ان کے اوپر. اور نرم کھلا ماتھا, کھلا ماتھا, کھلا ماتھا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی آپ کسی کے گھر گئے ہوں اور وہ دروازے پہ کھڑے ہوں اور کہیں ماشاء اللہ السلام علیکم, آپ سے کھلے ماتھے کے ساتھ ملے, کھلے دل کے ساتھ ملے, تو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے جاتے ساتھ. آپ ایک دم کہتے ہیں کہ بس یہ تو مزیدار گھر ہے, سکون مل. اور کچھ گھر ہوتے ہیں کہ جن کے بیچ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے ہی کوئی کمر کے بیچ میں ہاتھ رکھ کے اور چونٹے چڑھا کے اپنے ماتھے کے اوپر بل دے کے کھڑا ہو, تو آپ ادھر سے کہتے ہیں گاڑی اگر مڑ سکتی تو ابھی میں موڑ لیتی, لیکن اب میں ان کے پورچ میں داخل ہو چکی ہوں. تو رشتے داریوں کو جوڑنے سے, یہ سارے کام کرنے سے, معافی سے, اصلاح, ہمدردی, مال خرچ کرنے سے, عاجزی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ کریں تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ملتے ہیں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو تبلیغ کی تھی؟ اپنے گھر سے شروع کی تھی نا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب سے پہلے اپنے گھر, اور پھر اپنے خاندان کا ایک ایک نام لے کے ان لوگوں کو بلایا تھا. فاطمہ تم اپنے لیے کچھ کر لو, میری پھوپھی آپ کچھ کر لو, سب کے نام لیے تھے, پھر خاندانوں کے نام لیے تھے. اور ایک مزے کی بات ہے کہ جب اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہو تو روم کا جو بادشاہ تھا نا ہرقل, وہ جب ابو سفیان سے پوچھ رہا تھا کہ ان کا کیا جو جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا کیا حکم ہے, تو انہوں نے جب ساری باتیں بتائی کہ وہ توحید کا حکم دیتا ہے, نماز اور سچائی اور پاک دامنی اور رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا تھا کہ ارسلانی بصلتی, کہ مجھے صلہ رحمی کے ساتھ بھیجا گیا, کہ میرا یہ پیغام ہے کہ انسانی تعلقات بہتر ہوں. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حسن اخلاق کا سب سے پہلا حقدار کون ہے, سب سے زیادہ حقدار؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امک، تمہاری ماں، اور پھر پوچھا تو کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا تو کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا تو کہا تمہارا باپ. تو یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کیسے تعلقات رکھتا ہے. اور اگر گھر والوں کے ساتھ ہی ٹینشن ہے یا غصہ ہے یا نفرت ہے تو پھر وہ کوئی اور بڑا کام نہیں کر سکتے. اگر ہر فیملی، ہم اب دیکھیں ادھر کتنے بندے موجود ہیں، تھوڑے سے ہم لوگ ہیں، اگر ہم سب لوگ صرف اپنے گھروں پہ فوکس کرنا شروع کریں کہ یہاں سے محبت کا سبق ملے. دیکھیں اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں کرتی تو وہ باہر جا کے کیا کرے گا؟ وہ محبت کا معاملہ کرے گا. آج اگر وہ گھر میں لڑائی دیکھتا ہے تو کیا جب اس کی زندگی شروع ہوگی تو وہ محبت کرے گا؟ الا ماشاء اللہ. ایبزارب کرتے ہیں بچے ہر چیز کو، اور وہ پھر اسی طرح کا معاملہ یا تو اینگر میں آ کے، غصے میں آ کے آگے اپنی زندگی میں جو جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اور ان کو بادر کرتے ہیں کیونکہ پیچھے انہوں نے یہی چیز دیکھی ہوتی ہے. تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے بہت بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. اور استاذہ نے اتنی پیاری مثال دی تھی کہ اگر آپ کپڑے، کتنے لوگوں کو کپڑے سینے آتے ہیں، اگر آپ کو مشین کا کام پتا ہے تو اگر آپ کسی چیز کی ہیمنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، دو کپڑوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ سلائی سیدھی ہو، اور آپ بار بار اس کو فکس کرتے ہیں، مشین کو روکتے ہیں پھر بار فکس کرتے ہیں اس کو، پھر آگے چلتے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ نے کپڑا نیچے رکھا اور مشین کے پیر پہ پیر رکھا اور وہ بھوں کر کے چل پڑی اور جدھر مرضی ہے سلائی گئی. نہ 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 نہ، بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ سلائی سیدھی ہو. اور اگر آخر میں جا کے بھی آپ ذرا سا بے دھیانی کرتے ہیں تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے کپڑا اور اس میں بل آ جاتا ہے. کوئی بھی چیز آپ کوئی پیپر جوڑیں، کوئی کپڑا جوڑیں، کوئی بھی چیز، کپ جوڑیں، کپ اگر کوئی ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑی پیاری چیز ہے، یا واز ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو جوڑتے ہیں، تو آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس کو یہ صحیح جگہ پہ میں رکھ رہی ہوں کہ نہیں. اور اگر آپ نے ذرا سی ٹیڑھی جگہ پہ رکھا تو وہ صحیح جڑے گا نہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کو ٹوٹی چیز کو جوڑ کے رکھتے ہیں دوسرے دن دیکھتے ہیں تو پھر وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، پھر آپ کو جوڑنا پڑتا ہے. رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں، بس ٹوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو جوڑنا ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں اس دنیا سے لے کے جانا کہ میں جوڑنے والی ہوں، میں توڑنے والی نہ ہوں. اور یہ جو شجنا ہے نا، رحم کے بارے میں جیسے وہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان اللہ خلق الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغت، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے من خلقی، ان کی پیدائش سے. قالت الرحیم، تو اس وقت رحم نے کہا، یہ جو ووم ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے نا، اس نے کہا ھذا مقام العائذ بک، کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ وقت ہے، صحیح ٹائم ہے کہ جس وقت تیری پناہ مانگنے والا تیری پناہ مانگ لے من القطیعتی، قطع رحمی سے، کہ یہ وقت ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگ لوں کہ مجھے کوئی کاٹے نہ. قال نعم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. اما ترضین، کہ تم اس سے خوش نہیں ہو، ان اصل من واصلہ کی، کہ جو میں اس کو جوڑوں جو تم کو جوڑے، واقطع من قطع کی، اور میں اس کو کاٹوں جو تجھ کو کاٹے. قالت، تو رحم بولنے لگا، یہ مؤنث ہے رحم عربی میں، تو قالت بلا، کہنے لگی کیوں نہیں یا ربی، اے میرے رب. قال فہو لک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہی بات ہے، پھر فیصلہ ہو گیا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. تو اگر اللہ کسی کو کاٹنے لگ جائے تو پھر وہ جڑ سکتا ہے بندہ. تو اگر ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے نا، پتہ صلہ رحمی کے ساتھ زندگی میں برکت ہو جاتی ہے، آسانیاں ہو جاتی ہیں. مشکل چیز ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان ہے، یہ پیچیدہ ہے، الجھی ہوئی ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اللہ کے رحم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے
رحم کا نام رحمان پہ رکھا ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی ذاتی صفاتی نام ہے. تو اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحم کو جوڑا ہے. رحمان سے کے روٹ لیٹر سے رحم بھی نکلا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے کہ اپنے نام اپنی صفاتی نام کے بیچ میں سے اس کا نام نکالا ہے. یہ اس کی بہت بڑی شان ہے. تو جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، جو رحمان سے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑے گا، اپنے خون کے رشتوں کو جوڑے گا. آپ کو یاد ہے وہ جو آپ چوتھا سپارہ پڑھتے ہیں تو، کیونکہ ماشاءاللہ سارے دورے قرآن تو اٹینڈ کرتے ہیں نا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اس وقت صحابہ نے سوچنا شروع کر دیا تھا میں کس سے محبت کرتا ہوں چیز سے جو میں خرچ کروں اللہ کی راہ میں. تو ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا باغ مجھے بہت پسند ہے، اس میں میٹھے پانی کا کنواں ہے اور چشمہ ہے، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت اچھا مال ہے. اور پتہ ہے کس کو دلوایا تھا؟ چچا کے بیٹوں کو، چچا کے بیٹوں کو. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ عربوں میں بھی یہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ نارملی دیکھ لیں کہ ماموں کے بچوں کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، چچا کے بچوں کے ساتھ ذرا ٹسل ہوتی ہے. تو اس چیز کو کہ ان کے دل جڑ جائیں، وہ محبت کرنے لگ جائیں ایک دوسرے سے، ان سے وہ مال خرچوایا ان کے قرابت داروں کے اوپر، ان قرابت داروں کے اوپر کہ جو ان کے وہ بہت بڑے سپورٹر بن جاتے، بہت زیادہ ان سے پیار کرنے لگ جاتے اور ان کو طاقت ملتی. تو جو رحم کے رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا. اور یہ مشکل کام کرنے کے بعد ملے گا. یہ مشکل کام ہے کہ جئیں اور جینے دیں. ٹھیک ہے نا. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. بس یہ دن میں ٹھان لینی ہے کہ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آگے دیکھنا. اور جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ خود اپنی غلطیوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھ کرنی ہے نا، ہم سے تو نہیں کرنی پوچھ. تو دنیا میں ہم نے ان کا حساب لینے کی کوشش نہیں کرنی. الحمدللہ یہ سبق تو بہت ہی پیارا، میں نے بھی یہ سیکھا ہے آج اس کو، کہ ہم نے خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی. اللہ ہی اللہ ہے، وہ حساب لے گا لوگوں سے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں اور کیسے. ہم نے اپنے دلوں کو نرم کر کے اور آگے بڑھنا ہے. کیا چیز چاہیے؟ ایک سیکنڈ رمشا آپ بات کریں، میں 1 منٹ میں آئی. کوئی چیز چاہیے میرے بیٹے کو، 1 منٹ دیکھ کے آتی ہوں. سوری. رمشا السلام علیکم. I just wanted to ask کہ رحم کے رشتے میں ان لاز نہیں آتے کیا؟ I just want to know. Oh, maybe my thing didn't get. I mean, when it comes to in-laws, of course, we cannot stop our husbands from meeting them. And of course, be civil, but with them, of course, we can't be mean to them or anyway, but that's his raham, not my raham, right? I don't have to go out of my way to meet them. I mean, they come over, of course, you entertain them and stuff. I don't know. I needed to ask that. Sorry.
I'm so sorry. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس ادھر ہی ختم کرتے ہیں. مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.